پاکستان موجودہ طرز حکمرانی کے تحت اب مزید نہیں چل سکتا، اور ہر جگہ سے، ہر پاکستان کے کونے کونے سے اب ایسے حالات اور واقعات رونما ہونے لگے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ملک چلانے والوں کو، سیاستدانوں کو اب ایک نئے سوشل کانٹریکٹ اور اپنے دماغوں سے بہت ساری چیزوں کو نکال کر نئے سرے سے پاکستان کو چلانے کے طریقہ کار کو وضع کرنا پڑے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ آج پاکستان میں جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں، پورے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، ان کو جو صوبائی خود مختاری کے نام پر جو اختیار اور وسائل ملے ہیں وہ صرف اور صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پارک ہو کے رہ گئے۔ جو صوبے کے نام پر صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ صوبے کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے گوٹھوں کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے ڈسٹرکٹس کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے شہروں کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کی یونین کاؤنسلز کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے لوگوں تک نہیں گئی ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس گئی ہے۔ وہ ایک آدمی کو با اختیار کر دیا گیا ہے صوبائی خود مختاری کے نام پر۔ چاروں صوبوں کا یہ حال ہے، جس کی وجہ سے جو ڈس انفرنچائزمنٹ، بد دلی، بے دلی جو عام پورے پاکستان میں گلیوں میں، یونین کاؤنسلز میں، شہروں میں، ڈسٹرکٹس میں پھیل رہی ہے، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاک سے زمین پارٹی پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری دی گئی ہے، صوبوں کو یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے ڈسٹرکٹس کو جانے چاہیے، ڈسٹرکٹ سے نیچے ٹاؤنز کو جانے چاہیے یہ اختیارات اور وسائل، اور ٹاؤن سے نیچے یونین کاؤنسل کو جانے چاہیے۔ یہ صوبائی خود مختاری کا مقصد یہ تھا، لیکن ہماری سو کالڈ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ معذرت کے ساتھ جب وہ دور اقتدار میں آتی ہیں وہ ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوتا۔ جب ہی ہماری جمہوریتوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے تو پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ تو آج کی بھی جمہوریت کو کسی سے باہر سے خطرہ نہیں ہے، انہی سو کالڈ جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے، ان کے اس لیے کہ ان کا کوئی عمل جمہوری ہے نہیں۔ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ چاروں صوبوں کے وہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سارے اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے بعد رکھ لیے، نیچے نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ سے جو اس ڈیولوشن کے، اس اختیارات وسائل کے 18ویں ترمیم کے خلاف لوگ ہیں، پہلے دن سے خلاف تھے، اب ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اختیارات اور وسائل نیچے دے دیتے تو آج اس کے کسٹوڈین ایک ایک شہر، ایک شہری، ایک ایک سندھ کا رہنے والا، پنجاب کا رہنے والا، بلوچستان کا رہنے والا اور خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوتا۔ این ایف سی ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کے بعد سارے پیسے آ کر وزیر اعلیٰ اگین اپنے پاس رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی مرضی ہے کسی ڈسٹرکٹ کو پیسے دیں، ان کی مرضی ہے نہ دیں۔ تو اگر مرضی پہ چلنا ہے تو کل کو وفاق کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ بھائی میری بھی مرضی، میں ایک صوبے کو پیسے دوں دوسرے صوبے کو نہ دوں، میری بھی مرضی۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ دو، تو بھائی این ایف سی ایوارڈ جب دیا جا رہا ہے تو صوبے پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں دے رہے؟ پروونشل این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن کا اجرا ہو رہا ہے تو بھائی پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی اجرا ہونا چاہیے ہر حال میں۔ یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پیسے نہیں ہیں، یہ صوبے کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ یونین کاؤنسل میں جانے چاہیے، ڈسٹرکٹس میں جانے چاہیے اور شہروں میں جانے چاہیے۔ اور تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ جو ہے، جو کہ آئین میں لکھی ہوئی ہے، جب پاکستان میں حکومت کی بات ہوتی ہے تو 3 ٹیئرز آف دی گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے۔ ان تینوں ٹیئرز کو ملا کر ایک حکومت کا نظام بنتا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں کر رہے۔ جب انہی چیزوں کی وجہ سے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے سندھ میں خاص طور پر جب کوئی نعرہ لگا دیتا ہے جس کی ہم حمایت نہیں کرتے کہ بھائی سندھ کے ٹکڑے کریں گے، تو ہمارے صوبے کے جو بڑے ہیں، چلانے والے لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندھ دھرتی ہماری ماں کی طرح ہے اور ہم اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی سندھ دھرتی ہمارے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، ہم بھی سندھ دھرتی کے بیٹے ہیں بھائی، لیکن آپ جب سندھ دھرتی کو ماں کہتے ہیں تو یہ کراچی سندھ دھرتی کی ماں کا دل ہے، یہ کراچی اس دھرتی ماں کا دل ہے۔ تو جب آپ اس دھرتی ماں کے دل کے 6 ٹکڑے کر رہے تھے تو آپ کو اپنی اس سندھ دھرتی ماں کا خیال نہیں آیا؟ کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا، اس کے 6 ٹکڑے کر دیا آپ نے ڈی سینٹرلائز نظام کو 18 ٹاؤن سے اٹھا کر آپ نے 6 ڈسٹرکٹس پہ ڈال دیا۔ ہمیں تو بہت اس کا افسوس ہے، دکھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے 6 ڈسٹرکٹس کو تقسیم کر کے، کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کر کے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے۔ تو بھائی جس طرح سے سندھ کی تقسیم نامنظور ہے تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے۔ اور
اور آج جو تباہی بربادی ہو رہی ہے اس شہر میں، سندھ کے 98% ریونیو کمانے والے شہر میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے 70% ریونیو کمانے والے شہر میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، جس کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آ کر عدالت لگا رہے ہیں، اور نیوکلیر پاور جو ملک ہے وہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کچرا ایک مسئلہ بن گیا ہے، نالے کی صفائی ایک مسئلہ بن گیا ہے، ذرا سی بارش میں جو ہے تباہی بربادی، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ کچرا اٹھ رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا رہا ہے، نہ پینے کا پانی گھر میں اندر آ رہا ہے، ایک تباہی بربادی ہے۔ یہ سب کچھ ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں آپ سے اب سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔